کیا کسی سے محبت کی شرط دوسرے بندے سے نفرت ہو سکتی ہے؟ جہاد کر رہے ہیں، یہ جی انقلاب آئے گا، یہ تھا ان کا انقلاب جو کہہ رہے ہیں جی ہم تو سیاست ہی چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے اگر روکا ہوتا تو آج اس حالت تک نہ پہنچتا۔ کبھی دیکھا ہے بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر نے سرحد پہ جا کے لڑ رہا ہوں میں، یہ کر رہا ہوں، یہ ہمارے جوان ہیں جو روز شہید ہوتے ہیں اور ہم انہی پہ تنقید کرتے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کو پتہ نہیں کہ اپنی سیاست کی خاطر وہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، اپنی سیاست کی خاطر، اپنی کرسی کی خاطر، اپنی مقبولیت کے لیے یا اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر ثابت کرنے کے لیے وہ اداروں کو بدنام کرتے ہیں، وہ ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گرفتار ہوئیں، اس کے بعد ایک بیانیہ بنایا گیا کہ جی جیل میں ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے اور خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی جنسی طور پہ ہراساں بھی کیا گیا۔ انہوں نے پیشی کے موقع پر یہ کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں۔ ابھی آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، ابھی آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ 7 ارب کی آبادی ہے دنیا میں، لیکن آپ کی دنیا صرف آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے گھر والے، یہ چند ایک دوست ہوتے ہیں۔ آج جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کن کو تکلیف ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو یہ کہتے تھے کہ ہم انقلاب لینے آ رہے ہیں۔ جو کچھ وہ بیانیہ بنا رہے تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم غلط تھے۔ آپ کے بیانات شامل ہیں جس نے بہت سے معصوم ذہنوں کو خراب کیا، اور آج وہ معصوم لوگ اس بیانیے کی بھیڑ چڑھ کر جیلوں میں بند ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز بٹ اور میرے ساتھ نعیم ثاقب سینئر صحافی موجود ہیں۔ ان سے آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کے بارے میں، یہ پاکستان کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں اور جو پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اور بہت بہت شکریہ اعزاز بٹ صاحب کہ آج پاکستان کی سیاست کا تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت سے سیاستدان بظاہر سیاست چھوڑ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کو اگر حالات نظر آ رہے ہیں یا جو کچھ وہ بیانیہ بنا رہے تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم غلط تھے، تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ اس پہ معذرت کر رہے ہیں یا اس کی مذمت کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور اگر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی بھی جو ڈٹائی پر ہیں، جو ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا یا ہمارے کارکن نہیں تھے، ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہوا اس ملک میں یا جو اس وقت جو حالات ہوئے ہیں، اس میں آپ کے بہت سے ایسے جھوٹے پروپیگنڈے شامل ہیں، جھوٹے ایسی آپ کے بیانات شامل ہیں جس نے بہت سے معصوم ذہنوں کو خراب کیا، اور آج وہ معصوم لوگ اس بیانیے کی بھیڑ چڑھ کر جیلوں میں بند ہیں۔ اور دوسری میں بات کروں گا کہ آج چونکہ آپ نے بات ہی چھیڑ دی تو اس سے یاد آیا کہ آج آپ نے ایک بیان بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ پی ٹی آئی کی ورکرز تھیں جو سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو تھیں اور ٹارگٹ کرتی تھی جو پی ٹی آئی نون لیگ کو خاص کر، وہ بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور جب گرفتار ہوئیں اس کے بعد ایک بیانیہ بنایا گیا انہی پولیٹیکل لیڈرز کی جانب سے کہ جی جیل میں ان کے ساتھ ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے اور خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی جنسی ہراساں بھی ان کو کیا گیا، جنسی طور پہ ہراساں بھی کیا گیا۔ لیکن آج جب عدالت میں وہ پیش ہوئی ہیں تو انہوں نے پیشی کے موقع پر یہ کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے ان لوگوں سے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، ان کو اس وقت ڈوب کے مر جانا چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کو پتہ نہیں کہ اپنی سیاست کی خاطر وہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، اپنی سیاست کی خاطر، اپنی کرسی کی خاطر، اپنی مقبولیت کے لیے یا اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر ثابت کرنے کے لیے وہ اداروں کو بدنام کرتے ہیں، وہ ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پاکستان کے لا انفورسمنٹ جتنے بھی ادارے ہیں ان پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آج ان کا بیان سن کر۔ جو خواتین جیل میں ہیں اور آج وہ پیشی پہ آئیں تو انہوں نے خود کہا، ان کی ایک خاتون کی ماں نے بھی کہا کہ جی میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ ان عورتوں نے خود کہا، ہاں یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے عورتوں کو پکڑنا اور ہمیں حراست میں رکھنا ہی ایک زیادتی ہے۔ تو یہ دیکھیں قانون کے مطابق اگر انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو وہ رہا ہو جائیں گی، اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں چھوٹ سکتی کہ وہ خاتون ہیں۔ تو میرا بہت سے ایسے جو ہمارے نادان دوست ہیں جو ایسے بیانیوں کا حصہ بن کے ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا را اس موجودہ حالات میں ان سیاستدانوں کی طرف دیکھ کر سیکھیں، کچھ سمجھیں۔ یہ صرف اپنی کرسی کی خاطر اپنی آپ کو آپ کی بھلی چڑھا دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ چڑھے بھی ہوئے ہیں بھلی،
یہ وہ لوگ تھے جن کو یہ کہتے تھے کہ ہم انقلاب لینے آ رہے ہیں, ہم جہاد کر رہے ہیں, یہ جی انقلاب آئے گا. یہ تھا ان کا انقلاب جو کہہ رہے ہیں جی ہم تو سیاست ہی چھوڑ رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کوئی ایسی بات کرنے سے پہلے, لکھنے سے پہلے, بولنے سے پہلے ہمارے اداروں کے خلاف, ہمارے پاکستان کے خلاف کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے. خدا را کسی بھی ایسے مداری کا, کسی بھی ایسے وہ ڈگڈی بھی بجانے والے کا, کسی بھی ایسے لیڈر کا جو پاکستان کے خلاف بات کرے, جو پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرے, ہمیں اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, آپ کسی پولیٹیکل نظریے سے آپ اس کی حمایت کرتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے. آپ کا کسی سے محبت کرنا یا کسی کو اس کی جو پولیٹیکل لائن ہے اس کو پسند ہے, آپ کو اس کا مینیفیسٹو آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کو حق ہے, آپ اس کو ووٹ دیں. لیکن کیا کسی سے محبت کی شرط دوسرے بندے سے نفرت ہو سکتی ہے؟ جو ایسا کرنے پہ آپ کو مجبور کرتا ہے وہ نہ آپ کا سگا ہے, نہ اس ملک کا, اور نہ ہی وہ اپنے آپ سے مخلص ہے. جو شخص نفرت پھیلاتا ہے, جو شخص نفرت کا درس دیتا ہے, وہ کس طرح محبت تو یار جو مخلص لوگ ہوتے ہیں, جو پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو لیڈر ہوتے ہیں, وہ تو درس ہی محبت کا دیتے ہیں, وہ تو درس ہی انسانیت کا دیتے ہیں, وہ تو ملک سے پیار کرنے کی دیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں, یہ کیسے لیڈر ہیں جو آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ کر دیں, وہ ہو گیا, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. کبھی دیکھا ہے کہ جو اتنا بڑا لیڈر ہے وہ جھوٹ بھی بولے؟ اور خدارہ سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے, ابھی آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ وہ جو لیڈر جن کو آپ نے دیوتا اور بھگوان بنایا ہوا تھا, آج آ کے آپ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بس جی ہم نہیں ہیں. کسی نے آ کے پوچھا؟ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کا مسئلہ, آپ کی دنیا 7.5 ارب کی آبادی ہے دنیا میں, لیکن آپ کی دنیا صرف آپ کے بچے, آپ کے ماں باپ, آپ کے گھر والے, یہ چند ایک دوست ہوتے ہیں. آج جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کن کو تکلیف ہے؟ ان کے گھر والوں کو, ان کے ماں باپ کو, یا ان کے بچوں کو ان کی تکلیف ہے؟ لیڈر تو کاروں میں آج بھی گھوم رہے ہیں, اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. خدارہ سمجھنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو سنبھالیں, کسی کی جنگ میں, کسی کی جنگ کا حصہ نہ بنے. یہ جنگ کیا جنگ؟ پاکستان کی اداروں سے جنگ کرنی ہے ہم نے. یہ ادارے ہیں تو ہم ہیں. کبھی دیکھا ہے کہ کسی بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر نے جا کے اپنے آپ کو کہا ہو کہ جی میں سرحد پہ جا کے لڑ رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں؟ یہ ہمارے جوان ہیں جو روز شہید ہوتے ہیں اور ہم انہی پہ تنقید کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو درس دیتے ہیں ان ساری چیزوں کا. اب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آج وہ ایک بچی جو گرفتار لڑکی ہوئی ہے, اس کی بچی معصوم سی, اس کی دنیا تو اس کی ماں ہے, اور وہ آج جیل میں بیٹھی. اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ غلطی اس نے کی, وہ کسی لیڈر کے پیچھے لگ کے, کسی پولیٹیکل رہنما کے پیچھے لگ کے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیا, لیکن اس کو نہیں یاد کہ اس کی دنیا اس کی بچی کے گرد گھومتی ہے, اور ہماری دنیا ہماری ریاست کے گرد گھومتی ہے, ہمارے پاکستان کے گرد گھومتی ہے. جب تک, اور ایک میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اعزاز صاحب, جو دنیا جس کو سمجھتی ہے, دنیا جس کو مانتی ہے, وہ افواج پاکستان ہے. میں ہمیشہ اس بات کا کہتا ہوں, ہمیں اپنی افواج کی کہیں غلطیاں بھی ہوں تو ہماری غلطیاں ہمارا گھر ہے, ہم چوک پہ کھڑے ہو کے ان غلطیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے, بدنام نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو. اور خدارہ یہ دشمن کے علاقار مت بنے جانے انجانے میں. آپ میں سے بہت اچھے ہوں گے لیکن شاید کوئی شہرت کی خاطر, چند ویوز کی خاطر, چند ڈالروں کے لیے کہ شاید آ جائیں ہمیں اس سے ویو مل جائیں گے, تو خدارہ کوئی ایسی بات نہ کریں, کسی ایسی بات کو آگے نہ بڑھائیں جس کی تصدیق نہ ہو, اور کسی بات ایسی پہ آپ اس کو نہ معاشرے میں پھیلائیں جس سے ہمارا ملک کمزور ہو, جس سے ہماری ریاست کمزور ہو, جس سے ہمارے اداروں پہ. میرا تو یہ. اچھا نعیم ثاقب صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا, جن لوگوں نے عمران خان کی محبت میں آ کے, جذبات میں آ کے, یا بچپنے میں کور کمانڈر ہاؤس پر اٹیک کیا, جلاؤ گھراؤ کیا, ان بچوں کا, وہ اسٹوڈنٹس ہیں, نوجوان ہیں, نوکری کرنے والے ہیں, دیہڑی دار ہیں, ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ جہاں تک ان بچوں کی آپ نے بات کی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے, ان میں سے بچے نہیں تھے سارے,
ان میں آپ نے دیکھا کہ بڑے سینئر لوگ تھے, جو داڑھی والے لوگ بھی تھے, جنہوں نے بڑی بڑی ایج کے لوگ تھے. بچے تو چند ایک ہوں گے, اور ان کو بچے کو وہاں لے کے جانے والے کون تھے؟ یہ ایسے تھوڑی ہیں. اور ان بچوں کو بھی چاہیے کہ آج جن لوگوں کا مستقبل تاریک ہوا, جو انجانے میں ان کو بہت بڑے کہہ لیں کہ رہنما سمجھ بیٹھے تھے, اور بہت بڑے یہ اپنے آپ کو انقلابی کہتے تھے, ان کے پیچھے لگ کے اپنی زندگیاں خراب کر لیں, تو ان کو باقیوں کو اس سے سیکھنا چاہیے. اور جنہوں نے غلطی کی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. ہاں اگر دیکھتے, اور جو ان کو وہاں تک لے کے گئے, کیا آپ کو لگتا کہ یہ سارے بچے 10-12 بچے تھے وہ خود ہی چلے گئے؟ نہیں, یہ پورا ہجوم تھا. اور یہ اگر جہاں جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ ویل پلانڈ تھا, اگر یہ پلان تھا تو پلان کرنے والوں کو بھی سزا ملنی چاہیے. دیکھیں, ہم وہ لوگ ہیں, میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں, تو ہم تو وہ ہیں جب کانوائے گزرتا دیکھتے تھے ہم کھڑے ہو کے گاؤں میں رہتے ہوئے سلوٹ کرتے تھے پاک فوج کو سلام. ہمارا تو آج بھی جذبہ اسی طرح ہے, ہماری محبت ہے, کیونکہ ہماری اگر پاکستان میں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو کوئی پریزنٹیبل دنیا کے سامنے پروڈکٹ ہے پاکستان کی, تو وہ افواج پاکستان ہے. ان پہ جو لوگ تنقید کریں تو ان کو حق نہیں ہے. اور پھر تنقید سے بڑھ کر جو ان پہ شہداء کی نشانیوں پہ, جو شہداء کے مجسموں پہ جن لوگوں نے کیا, تو وہ قابل معافی نہیں ہے میرے نزدیک. باقی اب ان لوگوں کو بھی, ان کا میں سمجھتا ہوں وہ والدین بھی قصوروار ہیں. آج بہت ساروں کی والدیں رو رہی ہیں, بہت ساروں کے والد التجائیں کر رہے ہیں. تو سوال یہ پوچھنا ان سے بھی بنتا ہے کہ جب وہ بیٹھ کے جلسوں میں نعرے لگاتے تھے, جب یہ اونچا اونچا بولتے تھے, تو اس وقت بھی آپ نے اگر روکا ہوتا تو آج اس حالت تک نہ پہنچتے. جب آپ کھلی چھٹی دے دیتے ہیں, آپ میں پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ یہی تو ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے, اپنے تربیت کرنی ہے, اپنے بچوں کو ریز کرنا ہے, کیا وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں کہ نہیں. یہی تو آپ کی ایک والد یا والدہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے. اسی لیے تو آپ کو وہ درجات ملتے ہیں. اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا تو پھر بچے غلطیاں بھی کریں گے, سزائیں بھی بھگتیں گے. بہت بہت شکریہ نعیم ثاقب صاحب.